ہمارے ہاں نا میاں بیوی کے حقوق پر سیمینار کیے جاتے ہیں، اور یہ جو لبرل طبقہ ہے نا بیچارہ، تھکا ہوا، پریشان، زیادہ بولنے والا، رات کو ٹی وی ٹاک شو کرنے والا، ان پر تو مجھے تو بڑا ترس آتا ہے، اللہ جانتا ہے مجھے بڑا ترس آتا ہے۔ تھکا دیتے ہیں سیاست دانوں کو، اور ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جتنا زیادہ لڑیں گے اتنا یہ زیادہ دیکھا جائے گا۔ وہ بھی بس ٹھیک ہے، دیوانے ہوئے ہوئے یہ بھی کام چل رہا ہے، بڑا خوفناک منظر ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ہی نا پھر سیمینار کرتے ہیں، وہ جی فلانے حقوق پہ آج ہم نے عورتوں کے حقوق پہ بات کرنی۔ آپ نے کیا عورتوں کے حقوق پہ بات کرنی ہے جنہوں نے کبھی عورت کو حق دیا ہی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ اسلام عورت کو حق دیتا ہے، وہ جو اسلام وہ والا حق دیتا ہے جو عورت کو ساتھ عزت بھی دیتا ہے۔ تم نے تو اسے سرے بازار لا کے کھڑا کر دیا، رسوا کر دیا، تم حق دو گے عورت کو؟ اور تمہیں کیا پتا؟ اور بیچاری بیویاں بھی وہ بھی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہاں یہ وقتی طور پہ کیا تو ٹھیک رہا ہے، لیکن حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتی۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں، میں تھوڑا سا اس معاملے میں اس لیے بھی کئی دفعہ خفا ہو جاتا ہوں کہ ہمارے بچے نا کال شیئر کرتے ہیں، وہ کبھی کسی دانشور کا، کبھی کسی دانشور کا، اچھی بات آپ آگے پہنچائیں، حرج نہیں، پر میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے آیات ساری ایک دوسرے کو بتا لی ہیں، احادیث ساری آپ نے بتا لی ہیں، اور کیا نبی کریم علیہ السلام کے فرمان سے بڑا بھی کوئی حکمت کی بات کر سکتا ہے؟ کہاں الجھ گئے ہیں ہم لوگ؟ ہمارے اسکولوں کی دیواروں پر ان لوگوں کے قول لکھے ہوتے ہیں جو بیچارے ایسے تھے کہ قول کیا، ان لوگوں کو ان پر تو ابھی بھی کلام ہے کہ وہ عقائد اور نظریات کے لحاظ سے مسلمان بھی تھے کہ نہیں۔ کیا کیا جائے؟ چل رہا ہے جو جدھر میاں بیوی کے حقوق کا مسئلہ اتنا زیادہ گمبھیر ہے کہ گھر میں سارا کچھ ہونا، صرف میاں بیوی کا آپس میں پیار نہ ہو تو گھر کوئی نہیں چلتا، کام ہی نہیں چلتا۔ ساری دولت، سارا سرمایہ، اگر یہ آپس میں اختلاف ہے، بچے بیچارے پوچھتے ہیں کہ جانا کدھر ہے، ابا اماں لڑ رہے ہیں، ابا کی طرف جائیں اماں کی طرف جائیں، وہ ڈسٹرب ہے۔ اگر ان دونوں کو کتاب و سنت، اور ایک اور بھی مسئلہ ہے، میں نے شاید پہلے بھی یہاں ایک دفعہ کہا تھا، ہم کچھ 3-4 ماہ پہلے بچی کی شادی سے فرنیچر کا آرڈر دیتے ہیں، اور کوئی 1.5 ماہ پہلے شیروانی بچے کی بنواتے ہیں۔ اتنا ٹائم پہلے تیاری شروع کراتے ہو تو اگر کوئی 1 ہفتہ پہلے کسی عالم کے پاس بھی لے جاؤ، طلاق نکاح کے مسئلے بھی بتا دے، کوئی سے وہ شرعی تقاضے بھی سمجھا دے، تو جو اتنی طلاقیں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں شاید بچ جائیں۔ لیکن ہماری طبیعت ہے نا، سارا کچھ کریں گے، دین کی طرف نہیں آئیں گے۔ قرآن مجید نے میاں بیوی کا رشتہ 2 لفظوں میں بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے۔ آپ ڈھونڈ لیں، جہاں مرضی جائیں، جتنے مرضی سیمینار کر لیں، اس سے بڑی بات آپ کو مل سکتی نہیں، نہ پہلے تھی نہ اس کے بعد کبھی۔ یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ لباس پتہ کیا کرتا ہے؟ گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے۔ یہ لباس کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کی زینت ہوتا ہے، لباس سے انسان خوبصورت لگتا ہے۔ یہ لباس کیا کرتا ہے؟ عیب چھپاتا ہے۔ آپ کے جسم پہ جو دھبے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں۔ کیا رشتے کو نام دیا میرے رب کریم نے؟ فرمایا بیوی میں عیب ہوں گے تو مرد چھپا لے گا، وہاں ہوں گے تو یہ چھپا لے گی۔ یہ ایک دوسرے کے لیے زینت بن جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے پردہ بن جائیں گے، ایک دوسرے کے لیے وہاں کھڑے ہو جائیں گے کہ دھوپ چھاؤں سے وہ سارا دن باہر گھوم کے محنت مزدوری کر کے اس کے پردے کا بندوبست کرے گا کہ اس کو رسوا نہ ہونا پڑے، باہر نہ نکلنا پڑے۔ اور یہ پتہ ہے کتنی بڑی بات کی رسول کریم نے؟ حضور نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے ایمان محفوظ کر لیا۔ اتنا بڑا درجہ اس خاتون کو دیا کہ تو گھر آئی ہے تو ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بنی۔ آپ بات تو سمجھے، قرآن مجید تربیت کس طرح کرتا ہے ہماری، لیکن ہم تو وہ کہتے ہیں میں فلانے سیانے کو سنیا سی، بھئی اس سیانے سے سنیں جو کتاب و سنت کا نچوڑ آپ کو بتائے، باقی کسی اور سیانے کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بات آخر میں اور آپ سے بڑے درد مندانہ انداز میں عرض کرنی ہے، قرآن مجید نے نا علم کو سپورٹ کیا ہے، اور قرآن مجید نے جہالت کو اندھیرا کہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں پڑھا لکھا ہونے کا،
لیکن ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے، علم۔ اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا تھا عالم کے لیے سند ضروری ہے؟ فرمایا نہیں، عالم کے لیے علم ضروری ہے۔ سندیں تو اعزازی بھی مل جاتی ہیں۔ آپ کے ملک میں کئی ایسے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں جن کو اعزازی طور پر ڈگری ملی ہوئی ہے، اور ان کی زید ہے کہ مجھے پی ایچ ڈی مانو بھی، حالانکہ ڈگری اعزازی ملی ہوئی ہے۔ چلو خیر، یہ بھی بڑا ظلم ہے اعزازی ڈگری دینے والوں کا کہ وہ بھی جہاں مرضی دستخط کر کے ڈگری آگے بھیج دیتے ہیں۔ کتاب و سنت کا علم روشنی ہے، یہ حسن ہے۔ یہ جو علم ہے نا، یہ آپ کی آنکھ کھولتا ہے۔ آپ جیسے جیسے کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن کو وسعت عطا کرتا ہے۔ علماء کی بیش بہا تنخواہیں نہیں ہوتی، ہمارے مدارس کے اندر کوئی زیادہ سہولیات نہیں ہوتی۔ چلیں علماء سے معذرت کے ساتھ، اس کے باوجود سب سے زیادہ اختلاف رائے یہاں ہوتا ہے، سب سے زیادہ تحقیق بھی یہاں ہوتی ہے، دلائل سے سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، اور زبردست انداز میں مطالعہ۔ دینی لوگ لکھتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تشریحات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بڑا وسیع اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہوتا ہے بات کرنے کا، سمجھنے کا سلیقہ۔ کیوں یہ ساری چیزیں کیسے آتی ہیں؟ جیسے جیسے انسان علم دین پڑھتا جاتا ہے نا، معرفت الہی اس کی بڑھتی ہے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، پھر جو عالم ہوتا ہے وہ رب سے ڈرنے لگتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ عالم دین پیر بھی ہونا تو اس کی کرامتیں زیادہ نہیں ہوتی۔ جاہل پیر آپ کو ملے گا تو اس کی بڑی کرامتیں ہوں گی، اس کی پھوکوں میں اثر زیادہ ہوگا بظاہر۔ عالم کی کرامتیں کیوں تھوڑی ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے تھوڑی ہوتی ہیں کہ وہ عالم ہے، اس نے کوئی بات بھی کہیں کرنی ہے تو ذرا ڈر کے، کیونکہ علم خشیت پیدا کرتا ہے۔ جو رب کو زیادہ جانے وہ رب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ جب بندے کو علم آ جاتا ہے نا، علم، تو اس میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ علم عاجزی سکھاتا ہے۔ علم انسان کو اپنی شناخت دیتا ہے، شناخت انسان کو اپنے اوپر غور کرنے کا موقع دیتا ہے۔ کسی جگہ بھی بندہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، چھوٹا نہیں جانتا، اس کے اندر احساسات پیدا ہوتے ہیں، اس کے تصورات عروج پکڑتے ہیں۔ کتاب و سنت کا علم آپ کی ذہن سازی کرتا ہے۔ آپ کو کسی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ آپ کی فکری ذہنی تربیت کر دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سنا ہو کہ وہ رکشے والے بھی ہمارے یہاں احتجاج کرتے ہیں؟ رکشے والے بھی کہتے ہیں آج رکشہ نہیں چلانا، پہلے ہماری ڈیمانڈ مانگو۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ آج جمعہ نہیں ہوگا، مولویوں نے احتجاج کر دیا؟ کیوں؟ اور بھائی یہ بھی آپ دیکھ رہے تھے، حفظ کیا بچوں نے۔ میں آپ کو ذاتی طور پر ایسے مدارس بتا سکتا ہوں کہ جہاں شاعر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں سنگیو آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کالج میں بھی پڑھا ہے، مدرسے میں بھی پڑھا ہے۔ جس نے سویرے ناشتہ نہیں کیا، رات ٹوٹی ہوئی صف پہ سویا ہے، سویرے اس کا استاد جب موٹر سائیکل پہ پڑھانے آیا تو دوڑ کے گیا ہے، اس نے ہیلمٹ پکڑا ہے، استاد کی موٹر سائیکل کو ٹاکی پھیری ہے، اس نے پیار کیا ہے، صفائی کی ہے، جوتے سیدھے کیے ہیں، اور شام کو جب وہ سبق سنانے آیا ہے اور اس کے استاد نے سبق سن کے صرف شاباشی دی ہے، تو اس طالب علم کا چہرہ یوں لگتا ہے کہ جیسے دنیا کی اس وقت سب سے بڑی نعمت اسی کے پاس موجود ہے۔ اس لیے یہ جو مدارس کے طلباء ہیں، یہ تمہیں جینے کا ڈھب اور سلیقہ بتاتے ہیں۔